اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا پھر بھی ذرا بلندتر سلام میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سبحان اللہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سبحان اللہ ابھی بحث کرتے ہیں اسی طرح پہ اور اسی طرح یہ خدا جانے خالق کا کمال علمی اب میں معیار تو وہاں ہے نہیں معیار علمی کو علی کہتے میری بات سماج فرما لیں وَكَذَلِكَ اور میں نے بات کہہ دی ہے اور اسی طرح جعلناکم توجہ فرمایا آپ تھوڑی سی آج بحث کرنی ہے اللہ کرے میں اسے سمجھا سکوں اور خالق فرما رہا ہے اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا ہے اگر میں پھر کہوں ہم نے تمہیں بنایا ہے اور اسی طرح نا میرے ساتھ ذہن پہ آئی ذرا اور یہ بات اتنی جلدی نہیں سمجھ آئی اور اسی طرح خالق فرما رہا ہے اور اسی طرح جعلناکم کوئی سامنے مخاطب ہیں جنہیں کہہ رہا ہوئے سنا ان کو رہا ہے کمال اپنا بیان کر ہوئے ذکر ان کا کر رہا ہے مذکور خود ہو رہا ہے ہم نے توجہ فرمائیں بات کو جلدی سے آگے بڑھانا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے توجہ فرمائیں کیا بنایا ہے جعلناکم بلا فصل خطاب ہے بناتے ہی خطاب ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ بنا کے پتہ نہیں کیا خیر بناتے ہی خطاب ہے
ان کا بننا ہی مخاطب ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے مشکل ہے ذرا, ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ خود فرما رہا ہے, ہم نے تمہیں بنایا ہے امتاً وسطیٰ, درمیانی امت بنایا ہے. ہم نے درمیانہ گروہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ یہی بحث کرنی ہے. کیوں بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم, میں پھر جملہ کہوں یہی سمجھنا ہے, تاکہ تم ہر انسان کے, ہر آدمی کے قول و فعل و عمل و عقیدے پہ گواہ رہو. دیکھیں, گواہ ایک ہے, گواہ کی کیفیت نہیں بدلے گی. جن کو دیکھا جا رہا ہوگا کیفیتیں وہاں ہوں گی. غور نہیں فرما رہے, آپ سمجھ نہیں رہے, بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. گواہ نے تو دیکھنا ہے, گواہ نے کوئی تھوڑا عمل کرنا ہے, گواہ نے تھوڑی نمازیں پڑھنی ہے, گواہ نے تھوڑی عقیدے کا اعلان کرنا ہے. اعلان انہوں نے کرنا ہے, اس نے گواہ رہنا ہے. سمجھ نہیں رہے کتنی بڑی بات ہے. ہر انسان پر قول فعل, کہنا کس نے ہے؟ آدمی نے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آدمی نے. ٹھیک ہے. عقیدہ کس کا ہوگا؟ آدمی کا. اظہار کس نے کرنا ہے؟ آدمی نے. دیکھنے والے نے تو دیکھنا ہے, اسے دیکھ کر پرکھنا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. پھر دیکھنے والا کیا ہوگا؟ دیکھنے والا ہی میزان عمل ہوگا. غور فرما رہے ہیں نہیں, آپ نے اچھی طرح اس کو نہیں محسوس نہیں فرمایا. جب دیکھنے والا کیا ہوگا, چونکہ وہ گواہ رہنا ہے اس نے, تو دیکھنے والا کیا بن جائے گا؟ میزان عمل. اب ہمیں پتا چلا انسانوں کے اعمال کا میزان اللہ نہیں ہے, امام ہوتا ہے. جملہ کہوں, اگر آپ کو شاید جملہ کہوں, میں صحیح جملہ کہوں, جب میزان اعمال امام ہوگا تو پھر عمل میں وزن تب ہوگا جب ولایت علی ہوگی. اگر ولایت علی عمل میں نہیں ہے, اچھا اچھی نہ لگے کوئی حد نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, ابھی لگتی ہے لیکن, تو میزان عمل کون ہوگا رہا ہے؟ یا علی انتا میزان الاعمال, جدھر تیری ولایت ہوگی وہ وزنی ہوگا. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جن کے میزان ہی بھاری ہوں گے وہی تو جنتی ہیں. فہو فی عیشۃ راضیہ. میں جملہ کہہ دوں, ابھی قیامت آئی نہیں, نتیجے کا اعلان پہلے ہو گیا. سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جن کے میزان کم ہوں گے, میزان سے مراد ہے نمازیں پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج میں طواف کریں گے, مگر وزن نہیں ہوگا, وزن ہی ولایت ہے.
جن کے کم ہوں گے. یہ کمی دلیل ہے کچھ تو وزن ہے نا. ہے بتا رہا ہے نمازیں تو پڑھتے تھے, اوئے ہوئے ہوئے, الصلاۃ بھی کہتے تھے, خیرن بھی کہتے تھے, معلوم ہو گیا صبح سویرے کہتے تھے. اور نہیں فرما رہے سونے سے آئے الصلاۃ و خیر تو کہتے تھے لیکن حی علی خیر العمل نہیں. اچھا خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. شکر ہم نے تمہیں لوگوں پر توجہ فرمائے. بحث شروع ہو گئی جناب, میں ذہن تیار ہو گیا. شکر ہے. جعلناکم, ہم نے تمہیں بنایا ہے. ہائے بنانے والا کیسا ہے. ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیا بنایا؟ امتوں وسطی, ایک درمیانی امت. لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم ہر انسان کے ہر عمل پر گواہ رہو. اس کی ساری عملی, ذہنی, فکری, قولی, فعلی, اعتقادی کیفیتیں تمہارے پیش نظر ہوں. ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو تم کہہ دو گے وہی فیصلہ ہوگا. جو تم کہہ دو گے میں جملہ کہوں وہی فیصلہ ہوگا. اب بہتر ہو گیا. یعنی انت قسیم النار والجنہ, علی جنت تو نے ہی تو تقسیم کر دی. جناب علی جسے جنت میں بھیجیں گے جزان, کہاں بیٹھے آپ, جنہیں جہنم میں بھیجیں گے سزاً, جو قیامت کے دن جزا سزا کا حاکم ہو, اسے علی کہتے ہیں. شکر ہے, ٹھیک ہوتا, اچھی بات سامنے اچھی ہوتا. نہ کیوں جب اچھی نہیں لگی آپ کو, اس سے بہتر کیا پڑھیں گے آپ؟ نہ کیا پڑھیں؟ تاکہ تم امت وسطی ہو کر, درمیانی گروہ ہو کر ہم بنا رہے ہیں. لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ رہو. اپنا نام نہیں لیتا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہے. تم بلا فاصل گواہ ہو لوگوں پر. تمہارا لوگوں کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں. بات سمجھ آئی؟ ابھی بحث کو ابھی شروع کرتے ہیں. اب سمجھنا ہے خالق کیا کہنا چاہتا ہے. اے آل محمد, تم بلا فاصل پوری انسانیت کے گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہے. تمہاری گواہی پہ رسول گواہ دے دے. پہلے تمہاری گواہی ہوگی, اس پر رسول کی گواہی ہوگی. یہ بھی شہید ہوں گے, رسول بھی شہید ہوگا. اب بحث میں نے علم کلام منطق کی شروع کر دیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ کتنے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی شہید ہوں, میں بھی شہید ہوں. رسول تو بھی شہید ہے, امامو تم بھی شہید ہو. وجود بدلے ہیں کمالے کا. نانا تو لطف نہیں لیا میں نے, دیکھیں بات تو یہی سے شروع کرنا. صحیح
میں نے وجود بدلائے ہیں کمال ایک ہے. میں کمال، اللہ فرما رہا ہے میرا شہیدیت کا کمال. اچھا اللہ کا کمال دیکھنے کا کون سا ہے؟ کیسے دیکھتا ہے اللہ جو گواہ ہے؟ کیسے دیکھتا ہے؟ فرمائے نا یار، بات مشکل ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا آگے پیچھے. عین اللہ دے ہے نا یار، اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ اوئے 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 اوئے. عین اللہ تو یہ ہے نا یار جو آیا منہ میں ایسے نہیں. اس لیے تو میں نے کہا میں نے بحث شروع کرنی ہے تاکہ انوالو ہوں نا میری بحث میں آپ، پھر میں شروع کروں. اللہ کے آنکھیں نہیں ہیں، وہاں وجود ہی نہیں ہے، وہاں حیات ہی نہیں ہے، وہاں شکل و صورت نہیں ہے، وہاں جسم ہی نہیں ہے. کیسے دیکھتا ہے اللہ تو؟ اب تو بتا یہ کیسے دیکھتے ہیں، تو کیسا دیکھتا ہے؟ فرمائے جناب مجھے نہیں آتا، میں بیٹھا. آقا جی مجھے نہیں آتا، بتائیں. اچھا آپ بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی بیٹھ جائیں. بیٹھے اب میں بات کو شروع کرتا ہوں، اس لیے کیا تاکہ آپ کی توجہ ہاتھ باندھ کے، میں خادم ہوں آپ کا خادم، اس لیے میں کہتا ہوں ذرا توجہ ہو جائے آپ کی. اللہ شہید ہے، اللہ دیکھتا ہے اپنے کمال ذاتی میں. توجہ فرمائیں، اللہ شہید ہے، دیکھتا ہے، گواہ ہے اپنے کمال ذاتی میں، اور 14 دیکھتے ہیں اس کے کمال فعلی میں. نہیں سمجھے نہیں. ہائے 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 ہائے. جب ذات کا کمال کیفیت میں آتا ہے تو آل محمد سے ظاہر ہوتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی. ہائے 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 ہائے. اللہ دیکھتا ہے، شہید ہے کمال ذاتی میں، اور آل محمد دیکھتے ہیں کمال فعلی میں. فعلی میں دیکھتے ہیں کمال فعلی میں. کیا مطلب ہوا؟ کمال اس کا ہوتا ہے، فعل سے ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. کمال ذات کا ہوتا ہے، فعل ان کا. یہ فعلی طور پہ دیکھتے ہیں، فعلی طور پہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ ذاتی طور پہ دیکھتا ہے، یہ فعلی طور پہ دیکھتے ہیں. اے اللہ پھر دیکھنا تو ایک ہوا نا. ہاں دیکھنا ایک ہوا، پھر ان کو ایسا بنا کے ایک ہو جاؤ نا. علمی طور پہ گھوم نہ جائے تو بات ہی نہیں. یہ کمال فعلی میں دیکھتے ہیں، کمال فعلی میں دیکھ کے بھی شہید ہیں. بات تو شہید کی ہو رہی ہے. بے شک تو نے ان کو کمال فعلی دیا ہے، کمال فعلی، مگر دیکھنے میں تو شہید ہیں نا. رسول بھی کمال فعلی میں دیکھتا ہے لیکن ہے تو شہید. اسے لفظ شہید سے تعبیر کیا یا نہیں؟ اسے بھی شہید کہا، ان کو بھی شہید کہا، اپنے آپ کو بھی شہید کہا. اس لیے ہم اللہ اور آل محمد کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو اللہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں. وہ کمال ذاتی میں دیکھتا ہے، یہ کمال فعلی میں دیکھتے ہیں. یہ فاعل بن کے دیکھتے ہیں، وہ ذات بن کے
پتہ لگے مشکل ہے نا. اب سوال سرکار میں آپ سے سوال ہے ہاتھ مار کے, اے اللہ جب تیرا کمال کمال ذاتی ہے تو اپنی ذاتی کمال بتا تو کیا ہے؟ فرمایا میں عین علم ہوں. اگر آپ یہ باتیں نہیں سننا چاہتے اسلام آباد نہ رہا چلے جائیں. یہ باتیں بھی مشکل لگیں, میں کہاں جاؤں پھر, دیہاتوں میں تو سنتا کوئی نہیں. جوڑ جوڑ کے آپ کے لیے آتے ہیں, آپ کو اچھی نہیں لگتی, پھر کہاں جائیں. میں جو ہی اٹھتا ہوں کہیں بھی ہاتھ ہولا رکھا ہے جی میں کہ شروع نہیں کیتا بھائی. ہاتھ ہولا رکھے اب یہاں بھی ہاتھ ہولا رکھے تو کیا کروں میں. اللہ کا کمال ذاتی کہ وہ عین علم ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم آپ سمجھ نہیں رہے. اللہ جب عین علم ہے, عین علم ہو کے شہید ہے. اے اللہ تو بتا تو نے علم میں ان کو کون سا مقام دیا کہ یہ شہید ہے؟ سمجھ نہیں رہے. اے اللہ اب تو ان کے لیے بتا تو نے علم میں آل محمد کو کون سا مقام دیا کہ یہ بھی شہید ہے؟ تو عین علم ہے نا, عین علم ہو کے شہید ہے. یہ بھی شہید ہے, ان کا کمال فعلی ہے, تیرا کمال ذاتی ہے. تو بتا ان کو تم نے علم کا کون سا مقام دیا. میں جلدی سے کہہ دوں آپ کو, بس جلدی سے میں کہہ دوں. فرمایا میں نے سارا علم سمیٹ کر بے اور نقطے میں رکھ دیا. نقطے میں رکھ دیا ہے. بے مصطفیٰ کو بنایا ہے, نقطہ علی کو بنایا. اور علی فرما رہے لطف میری آپ نے خدا کی کہا. میں نے ان کو بے بنا کے سارا علم رکھی سی بے میں دیا ہے. میری قرآن کی بے اور نقطے کا نام علی و مرتضی اور مصطفیٰ ہے. بس زیادہ نہیں سمجھ آئی. بسم اللہ بسم اللہ. سارا قرآن سمیٹ کے یاسین میں, یاسین الحمد میں, الحمد بسم اللہ میں, بسم اللہ بے میں. اوئے 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 مولا یہی رکنا بے تھے. سرکار فرماتے ہیں نہیں, جو کچھ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. اس لیے
مولا آپ کس کمال پر نکتا ہے؟ فرمایا بس یوں سمجھ لو بے کا میں نکتا ہوں، میرا کمال یوں سمجھو وَبِالْبَائِ ظَهَرَ الْمَوْجُودَاتِ، بے رسول ہے اس کی وجہ سے عالمین بنے. نا 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 وَبِالْبَائِ ظَهَرَ الْمَوْجُودَاتِ، کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ وَبِالْبَائِ ظَهَرَ الْمَوْجُودَاتِ، کل موجودات ظاہر ہوئی بے کی وجہ سے. میں جو نکتہ ہوں وَبِالنُّقْتَةِ تَمِيزُ الْعَابِدِ عَنِ الْمَعْبُودِ، اگر میں نکتہ نہ ہوتا عابد نہ ہوتا. ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وَبِالنُّقْتَةِ تَمِيزُ الْعَابِدِ عَنِ الْمَعْبُودِ، اس نقطے ہی نے تو مجھے عابد بنایا ہے، وہ معبود ہو گیا ہے. خدا کی قسم یارا نقطے نے بچی بات کہہ دو، یہی نقطے نے تو تمیز کر دی ہے. وہ معبود ہے، میں عابد ہوں. اس لیے اللہ کہتا ہے میں کبریا ہی تب کہلاتا ہوں جب علی میرے سجدے میں ہوتا. اچھا نہیں لگے؟ ہائے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ متکبر، اللہ کو تکبر ہی تب آتا ہے. ہائے 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 عالمین سجدے کرے مجھے تکبر نہیں آتا، اگر علی سجدہ کرے. بات آئی یا نہیں ہے؟ کمال فعلی میں کون سا مقام دیا؟ بے کا. بے کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک نقطہ ساتھ ہو. بے اور بے کو لازم نقطے کے ساتھ لازم و ملزوم بنا دیا. الگ نہ کرنا مگر بے نہیں رہے گی. اب میں نفس کہوں آپ کو، اگر آپ خوش ہو جائیں خوش تو ہو جاتے ہیں جلدی، لیکن سمجھ دیر سے آتی ہے. میں اکیلا بے نہیں، نکتہ تو میرا نفس ہے، میری حیات ہی نکتے سے ہے. نہیں سمجھ آتی یار. نفس رسول بنا کے بھیجا. علی تو وہاں رسول بن کے نہیں جا رہا، نفس رسول بن کے جا رہا. نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کہتے ہیں ایک پورے وجود کو. اس لیے اللہ نے علی علیہ السلام کو سمجھ کے میں بیان کر چکا، اب پھر کرتا ہوں. جناب علی کو نفس رسول بنا کے اللہ نے کہا بھائیو موت آتی ہے نفس کو، رسول کا نفس ہی موجود ہے، موت ہی نہیں آئی تو یہ الیکشن کہاں سے کیا تم نے؟ شکر شادی سمجھ آیا.
کو اپنا کمال فعلی بنا کے. صحیح لغت کی بحث کرتا ہوں میں, لغت کی آپ کو اچھی نہیں لگتی مگر میں کرتا ہوں. لغت کا نام اللہ اور علی کہتے ہو دو باشرو یار تب تو یہ اور پیچھے پڑ جاتے. تو یہ لغت میں یہ جو بے ہے نا, بے اور اس کے نیچے نقطہ, اللہ نے ان 14 کو اپنا شہیدیت میں, یا میری طرف دیکھیں, شہیدیت میں کمال فعلی عطا کر کے انہیں بے اور نقطہ بنا کے شناخت بنا دیا. خبردار, بے رسول ہے, نقطہ علی ہے. کچھ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ اللہ جانے رسول نے کتنا سمجھایا. بے رسول ہے, نقطہ علی ہے. جنہیں علی سے دشمنی تھی انہوں نے نماز میں بسم اللہ ہی نکال دی. کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں. بسم اللہ وہاں نہیں ہے جہاں توبہ ہوتی ہے. اللہ نے بھی مثال دے دی لوگوں, بسم اللہ وہاں نہیں ہوتی جہاں توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک توبہ نہیں کرو گے ولایت علی نہیں مانو گے. ہم بھی تم سے بسم اللہ نہیں پڑھوائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو اسی لیے اللہ نے بے اور نقطے کو کمال فعلی کا شہیدیت میں کمال دے کر بے نیاز غنی, بے نیاز قادر اللہ کہنے لگا آل محمد تمہارے ہر کمال سے تو میں مانا گیا, اب تم میرا کمال دیکھو. ہائے 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 ہائے. اگر جلدی جلدی کہہ دوں تو جلدی سمجھ آ جائے گی, ورنہ پھر مجھے موڑ کاٹنا پڑے گا. جلدی جلدی تم نے جلدی اچھا دی, تم نے مجھے کمال ذاتی میں اپنے کمال فعلی کے ذریعہ مجھے منوایا. اب میں قیامت تک کوئی بات شروع ہی نہیں کروں گا جب تک پہلے تمہارا نام نہ آئے. میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں بیٹھے ہیں یار؟ شادی بہت بڑی بات ہے. بے اسم پر بے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم ہے نا, اس کے اوپر کیا داخل ہے؟ بے. اے اللہ تیرا نام بعد میں پڑھا جاتا ہے, آل محمد پہلے پڑھے. ہائے 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 بعد لکھا جاتا ہے. جملہ کہوں, ان کے کہنے کے بعد مانا جاتا ہے. جب تک یہ نہیں کہتے تو مانا ہی نہیں جاتا.
اے اللہ تو کمال ذاتی جملہ کہہ دوں جلدی ان کے پاس تو نے اپنی شہیدیت دے کے ان کو تو نے کمال فعلی دیا. اب یہاں ایسا نہیں کرتے. اب تو نے اپنے لیے تو عبادت رکھ دی, ان کے لیے کیا رکھا؟ بات ہو گئی میری مکمل. اللہ نے کہا میں نے اپنے لیے عبادت رکھی ہے, ان کے لیے تعظیم رکھی ہے. اللہ کہتا میری عبادت یہ کہہ کے عبادت کرائیں گے, ان کی تعظیم میں کہہ کے. اب پردے لگے ہیں ہٹنے, قابو ہو کے بیٹھے جناب شروع آج سے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر آپ 10 منٹ لیٹ ہو جائے مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے سکا بالکل. دیکھیں آج پردے ہٹانے آج سے شروع. میں نے عرض کیا تھا تو ماحول ہموار ہو گیا. آل محمد کی تعظیم ہے, اللہ کی عبادت ہے. تعظیم و عبادت میں فرق کر کے اللہ نے کہا میرے طریقے کی عبادت ہوتی ہے, تعظیم میں طریقہ نہیں ہے. خوش نہیں ہو رہی یار. وقت مقرر کیا ہے, تعظیم کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. جملہ کہوں خوش ہو جائے, خدا کے لیے خوش ہو جائے. عبادت کے لیے عقل کے بالغ ہونے کی شرط لگائی ہے. تعظیم پیدا ہوتے ہی کان میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا اب شروع کرتے. اے پہلا پارہ سورہ بقرہ, پہلا پارہ. فَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ 58 نمبر آیت سورہ بقرہ کی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کوئی کبھی حِطّہ سنا نہیں؟ شاہ جی سنا ہی نہیں. کوئی حِطّہ سنا کبھی؟ حِطّہ ہے دوئے ہے. اچھا یہ اب پتہ لگا ہے, شاہ جی آیا. حِطّہ ہے حلوے والی, دوئے ہے حِطّہ. کبھی حِطّہ سنا آپ نے؟ شکر ہے شکر ہے, آج سن لیں. ہاں صحیح پر کوئی کہتا نہیں سنا. جانا جنہوں نے حِطّہ ہی نہیں سنا. آئے 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 آئے. حِطّہ حِطّہ سجدے بھی کرو, حِطّہ بھی کہو. اب تو سمجھ آ گئی. سجدے کے وقت حِطّہ کہنا, ابھی بحث کرتے ہیں. سجدے کے وقت حِطّہ کہنا ہے. علی فرماتے ہیں میں ہی باب حِطّہ ہوں. سمجھ نہیں آئی نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے. اچھا پہلی دفعہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی باب حِطّہ. اچھا اب سن لیجیے.
بنی اسرائیل کا اصل وطن، جلدی 2 منٹ مجھے دے دیں، اصل وطن شام. جب جناب یوسف علیہ السلام تخت نشین بادشاہ بنے نا مصر کے، انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے بلا کے آباد کر دیا مصر. اب جناب موسیٰ کا زمانے تک یہ مصر میں رہے. اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی ساری ان کی سازشیں چلی تو سرکار نے فرمایا کہ تم، اب دیکھیں میں کتاب رات بھی شاہ جی کے بیٹھے ان کو رات میں نے دکھائی ہوئی ہے، تفسیر میرے پاس موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا تم اب واپس چلے جاؤ شام، اپنے وطن میں چلے جاؤ. راستے میں ہوں گے جہاد بھی کرنا. جہاد میں کامیابی تب ہوگی جب ولایت علی کا اعلان کرو. میں نے بالکل درمیان سے بات کہہ دی ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں جو میں ایسا ٹل شٹل نہیں ہے. چلو جی ناروں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خیال کرا خدا کے لیے، خدا کے لیے. انہوں نے کہا اچھا آگے یہ بھی پڑھنا ہے. بنی اسرائیل کی بات ہوئی، کہنے لگا انتا و ربوں کا فقاتلا، تو اور تیرا رب ان سے لڑے، انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہی بیٹھے، لڑنا ہی نہیں. اوئے 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 جلدی جلدی لڑائے جلدی. اللہ نے کہا اچھا 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 نہیں لڑنا. سنو، ایک ریگستان تھا، تیہ اس کا تے یہ ہے تیہ ریگستان، 6.5 فرسخ کا، 3.5 میل کا فرسخ، یعنی کم سے کم 35 کلومیٹر مربع میل کا وہ کیا تھا؟ ریگستان. ریگ صحرا، ریگستان، صحرائے سینا اس کو بھی کہتے ہیں، صحرائے سینا جس کی جملہ تھا. اس 35 کلومیٹر کے اس میں اس ولایت علی کی نافرمانی میں اللہ نے انہیں 40 سال تک اسی صحرا میں سرگردان رکھ دیا. اگر تم ولایت علی نہیں مانتے تو یہی رہو. اس 35 کلومیٹر کو عربوں کے لیے خوش ہے نہیں، سو چلتے تھے. جب دوسرے کنارے پہنچتے لگتا ہے ایسے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں. اوئے 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 انہوں نے کہا یہ اب اللہ نے اسی آیت سے پہلے، گھبرا تو نہیں رہنا جناب، دلچسپی پیدا کرے خدا کے لیے. اور بیٹا یہ ٹیپیں ٹھیک کریں چونکہ انہوں نے بہت دور تک جانا ہے میری ٹیپوں. یہ ہوا کہ اللہ نے کہا اس سے کم پہلے والی آیت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے چونکہ وہ ریگستان میں تھے، شامیانے نہیں تھے، کوئی درخت نہیں تھے، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. یہ ایک ہیلا بنایا شاید ولایت علی مان. سمجھ نہیں آ رہی؟ ولایت علی کو منوانے کے لیے گنجائش دی ہے شاید. ذللنا علیکم الغمام، ذلہ مانے ذل مانے سایہ، ہم نے سایہ کر دیا گہرے بادلوں کا تاکہ ان کو دن میں دھوپ، سارا دن بیچارے دھوپ میں نہ پڑے رہے، دھوپ کے بچنے کے لیے رات کو شب نہ پڑے، اس سے بھی ٹھیک رہے. کوئی گھر بار تو ہے نہیں ان کے، ہم نے ان کے اوپر یہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے چونکہ ریگستان ہے، نہ کوئی شے اگے گی نہ کوئی بارش ہوگی. ہم ولایت علی میں کیا کیا کرتے ہیں. انزلنا علیکم المنّ والسلویٰ، ہم نے منّا بھیجا. منّا کیا ہوتی تھی؟ ایک میٹھا ترنجبین کی طرح پتلا پتلا حلوہ، اوپر سے رات کو تو اللہ یہ کون بناتا تھا. ابھی آگے اوپر سے رات کو گرتا تھا، درختوں پہ آ کے چلٹ جاتا تھا، یا یہ بڑے بڑے چٹائیاں اور یہ ڈال دیتے تھے، اس پہ آتا تھا اتنا میٹھا، یہ صبح کھا گئے. اور اس کے ساتھ سلوہ بھی آتا تھا. سلوہ کہتے ہیں بھنے بٹیر. اوئے 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 اللہ جانے بھونتا کون تھا، لواح کون کرتا.
جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے جب وہ کھا کے ہڈیاں رکھتے وہ اڑ کے چلے جاتے. آدھی ہو گئے 40 سال تک روز بٹے آپ تو کھلاتے ہی نہیں. مہمان ہی نہ ہو کسی آیا 40 سال تک علیکم منا انزلنا علیکم المنا والسلوى. منا اور سلوى کو ہم نے نازل کیا. آگے فرماتا ہے وما ظلمونا. انہوں نے 1,40,000 آدمی تھے. 1 لاکھ بنی اسرائیل 1,40,000 آدمی ہے. اللہ جانے کہاں فکر مل رہی ہے. یارا غور نہیں فرما رہے. 1,40,000 کے لیے آگے کیا قرآن کہتا ہے وما ظلمونا. انہوں نے نہیں ظلم کیا. ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. مگر انہوں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا. اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. پوچھا تھا مولا وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہا ظلم جلدی جناب میری طرح دیکھیں. فرمایا ظلم ہی یہی ہے کہ امام کو امام کا مقام نہ دینا ہی تو ظلم ہے. پیش کی گئی انہوں نے ظلم کیا. ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون. انہوں نے اپنے اوپر. یار آثار حیدری تفسیر حسن عسکری علیہ السلام آپ کے گھر میں ہے تو جا کے ابھی دیکھ لیجیے اور تفسیروں میں. ہم نے ایک گنجائش دی انہی کو 40 سال گزرنے کے بعد. ہم نے کہا ہم ان سے نکالتے ہیں. اس تیر ریگستان سے آگے اریحا گاؤں ہے. اری الف رے اے حلوے والی الف اریحا. اریحا گاؤں ہے. وہاں 8 دروازے تھے. 8 ان 8 دروازوں میں سے ہم نے کہا فَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا. اب توجہ فرمائیں. وامنے اور اس معنی میرا حبیب یاد کرو. معلوم ہوتا ہے اللہ واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کرتا ہے گواہ رسول کو بناتا ہے. کیسا حکیم ہے. کوئی بات ایسے کرتا ہی نہیں جب تک رسول کو گواہ نہ بنائے. رسول ٹھیک ہے اس میرا حبیب یاد ہے نا. قُلْنَا ادْخُلُوا. ہم نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية. اس گاؤں میں اس قریے میں داخل ہو جاؤ. اس قُلْنَا ادْخُلُوا هذه القرية وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. وہاں جو جی چاہے ہر شے کھانے کی مل جائے گی. رَغَدًا پیٹ میں خرابی بھی نہیں ہوگی. گیس نہیں ہوگی. میرے بھائی کو میری طرح کی بہت خوش ہو گئی. راگدن کے بارے فروتنی سے کھاتے رہنا کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب داخل ہو اگر آپ یہی بیٹھے ہیں تو خدا واسطے سنیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. پہلے داخل ہو اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. اور سجدے میں کہو حِتَّةٌ. کہا بولا وہ حِتّہ کے کیا معنی ہے؟ کہو وہاں حِتّہ کے معنی ہتے. ہتے معنی ہتا گرا دے. گرنا بلندی سے نیچے ایسے گرنا. پانی کا جو ایسے گرنا اسے ہتے تو ہتے کہتے ہیں. جب وہاں سجدے کے لیے گرو نا ہتے گرو. اور حِتَّةٌ کہتے ہوئے کیا کہو ہتے ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب. اور بات پہ بات ذکر کرتے ہیں جن کو پہچانتی نہیں دنیا. رجلی بتلا دے ساری دنیا کو صرف 14 کا نظام چلتا ہے. 14 سے دور ہو گیا جو بھی وہی کتے کی موت مرتا ہے. سمجھ آئی یا میں ایسے لگا ہوں.
اسرائیل کو امت محمد کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کی ہماری بات نہیں ہو رہی، پچھلوں کی بات ہو رہی ہے۔ تم نے وہاں ولایت علی کو نہیں مانا، ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ کر لو، کیا کرو؟ حتی جب گرنے لگو نا سجدہ کر کے، حتی ذنوبنا ولایت علی ابن ابی طالب، کہنا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے علی کی ولایت کے صدقے میں۔ وہ سجدہ کن کو ہے؟ یار بات تو یہی ہے، یہ سجدہ کن کو کرنا ہے؟ اب دیکھیں آثار حیدری میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرکار دو عالم اور علی علیہ السلام کی صورت اس دروازے پر متمثل کر دی، فرمایا جو داخل ہو تصویر یہ دیکھتے جاؤ، تعظیم میں سجدے کرتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کیا کرو؟ کن کو سجدے کرو؟ دو اوپر لگا کے کہا سجدہ، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں۔ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کیا کریں گے؟ کس کا سجدہ ہے یہ؟ یا عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے لیکن تعظیم کے سجدے میں ہے۔ کیا کرو کہ سجدہ کرتے جاؤ ان کی صورتیں دیکھ کر، انہیں تعظیمی سجدہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں کہو حتی ذنوبنا بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جب تم یہ کہو گے نا، سجدہ کرو گے، کیا کروں گا؟ نغفر لکم خطایاکم۔ ہم تمہاری ساری 40 سال کی کل خطائیں معاف کر دیں گے، سجدہ بھی کرو۔ نہ کریں یار، جو میری طرف بالکل غور سے دیکھ رہے ہیں نہ کریں، نہ کرو یار، لڑتے کیوں ہیں؟ نہ کریں، نہ کریں گے ہم سجدہ آل محمد کو۔ ابھی آنے دو دے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام آباد میں میں اعلان کر رہا ہوں یار، وہاں بات ہو رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، حتی ذنوبنا بولایت علی ابن ابی طالب۔ کیا کروں گا میں؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری کل خطائیں معاف کر دیں گے۔ اگر آپ اعلان سننا چاہتے ہیں تو خوش ہو جائیں۔ آگے فرماتا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کے اور عمل میں اور اضافہ کریں گے۔ یہ احسان کرنے والے کون ہیں؟ معلوم ہو جو ولایت علی کو مانے، اس نے خالق پہ احسان کیا۔ ہم محسنین مانے احسان کرنے والے کون؟ یہ جو سجدہ کریں گے وہی یار، ان کو خالق کیا کہہ رہے ہیں؟ محسنین۔ کون سا احسان کیا؟ سجدہ ہی تو کیا، میں نے کون سا احسان کیا؟ تم نے جو سجدہ ولایت علی مان کے کیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ کہتا مجھ پہ احسان کیا۔ اور انہیں فرمائے آپ بھی کہتے ہیں ایک منٹ میں مسائل پڑھتے ایک چلتی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے جو ہم نے کہا تھا ہنتاتون، انہوں نے لفظی بدل کے کہا ہنتاتون۔ ہمیں کہاں کیا ہوئے لوگ ہی کہاں کیا ہنتاتون، ہنتاتون، ہنتا کہتے ہیں گندم کو،
ہنتتن ہمرا سرخ گندم. انہوں نے کہا سرخ گندم. قولاً غیر الذی قیل لہم, جو نے کہا گیا تھا اس کو بدل دیا. ہنتتن کی بجائے کیا کہا؟ ہنتتن. معلوم ہوتا ہے جب ولایت علی کا انکار ہو جائے لفظ بھی بدل جائے. داخل کیسے ہوتے تھے؟ رب سمجھے کیسے داخل ہوتے تھے؟ داخل ہونے کے لیے دروازہ ہے, پہلے سجدہ کرو پھر پڑھتے جاؤ, ایسے داخل ہونا. اب انہوں نے کیا کیا, جا کے دروازے پہ بیٹھ کے نا دروازے کی طرف پاؤں کر دیا. اچھا یہ سمجھ ہی نہیں آئی. چلو کیوں اتنا مشکل کیا دروازے پہ داخل ہونا نا. اب انہوں نے بجائے ادھر منہ کرنے کے ادھر منہ کر لیا اور ٹانگیں ایسے دراز کر دی, یہ پیچھے ہوتے گئے پیچھے. ولایت علی کے انکار میں کیا 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 ہے. کہاں گئے؟ پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے او دور نکل گئے. اب ڈھونڈیں وہ کون سا جانور ہے جسے آگے کھینچے وہ پیچھے جاتا ہے. میرے خیال ہے سمجھ ہی نہیں آتی یار. سمجھ آئی؟ اسے پکڑے نہ آگے, وہ آگے چاہتا ہی نہیں پیچھے. اتفاق سے میں نے خود آنکھوں سے بھی دیکھا ایک کشتی میں اسے سوار کرنا ہے. معلومات ہے کشتی میں سوار ہی نہیں آتا. میرا معصوم فرماتا ہمارے غم میں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے ناشے میں روتا. آج میں ان دو معصوم بچوں کا ذکر کرتا ہوں جو کوفے میں یتیم ہو کے شہید کر دیے. سیدنا سے قبول فرمائے. یہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں, ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے. محمد کی عمر مبارک 9 سال ہے اور ابراہیم کی عمر 7 سال ہے, زیادہ عمر نہیں. جب جناب مسلم حانی بن عروہ کو پتہ لگ گیا نا, ابن زیاد کو, جناب مسلم حانی کے گھر ہے. حانی بن عروہ جس کا مزار مبارک بھی کوفے کی مسجد میں موجود ہے. جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ہے تو ابن زیاد نے بلوا کے انہیں کہا کہ مسلم تمہارے پاس ہے, میرے حوالے کرو. جملہ کہوں, فرمانے لگے میں گردن کٹوا سکتا ہوں, مہمان نہیں بھیج سکتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. مسلم میرا مہمان ہے, میں مہمان کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں. میں جان دے دوں گا, مہمان حوالے نہیں کروں. نتیجہ ہوا شہید کر دیے گئے یا نہیں. جب جناب مسلم کو معلوم ہوا کہ حانی کو اس ملعون نے شہید کر دیا, اپنے ان دونوں شہزادوں کو لے کر, محمد و ابراہیم دونوں کو لے کر قاضی شریح کے پاس آئے. ہائے ہائے ہائے, ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کے اس کے حوالے کر کے کہا کوشش کرنا انہیں مدینے پہنچانے کی, شاید یہ اپنی ماں سے مل سکے. روتے آئے میرے ساتھ ہوتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں. خدا اللہ اکبر. کوشش کرنا شاید یہ مدینے پہنچ کر اپنی ماں سے مل سکے, مل جائے.
ये कह के जनाब मुस्लिम तशरीफ ले जाते हैं। और आपको मालूम है हालात क्या हुए कि 9 ज़िलहज को सरकार मुस्लिम शहीद कर दिए गए। ये बच्चे शुरह काजी के घर में है। इधर जब शहीद हो गया जनाब मुस्लिम, पता नहीं था इन बच्चों को कि बाबा का क्या हाल हुआ। रिवायत में है कि ये जब शहीद हो गए ना, शेख काजी शुरह जो ही आया ना घर, सीधा बच्चों के करीब गया, करीब बैठ के हाय 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 इनके सरों पे ऐसे हाथ फेरने लगा। मेरा ख्याल है मैं लफ्ज़ कहूँगा समझ आ जानी चाहिए। बस हाथ फेरते फेरते जब 3-4 मरतबा हाथ फेरा ना, मोहम्मद की फरियाद निकल गई, शुरैह कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए। अजरकुम अल्लाह सय्यद आज़ू कबूल फरमाए। तैयारी करते हैं ना रोने। आपके सर से हाथ फेरने से लगता है कि हम बाप से महरूम तो नहीं हो गए, बाबा का इंतकाल तो नहीं हो गया। फरियाद निकल गई शुरह काजी की, हाँ बेटो तुम यतीम हो गए। और साथ ही कह दिया, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया इनके 2 शहजादे कूफे में हैं, जिसके घर में है वो फौरन पहुंचाए वरना उसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये कह के शुरैह ने कहा बेटो आज रात ही मैं आपको भिजवा दूंगा काफिले के साथ, घबराओ नहीं, काफिले के साथ रात को मैं भेज दूंगा। 50-50 दिनार दे के अपने बेटे असद को बुला के कहा इराकी दरवाजे पर काफिला जा रहा है, इन दोनों शहजादों को लेकिन पहुंच के उनके हवाले करो, मदीने ले जाएंगे। अब कहूँ जुमला, जो ही असद पहुंचा काफिला जा चुका। जो ही नजर पड़ी ना काफिला जा रहा है, तो इसने कहा वो सामना गर्द है, वो सामना काफिला जा रहा है। 2 शहजादों ने दौड़ना शुरू किया जो कभी दौड़ नहीं सकते थे। अल्लाह जाने जाके राह भूल गए, सारी रात कूफे के करीब। जब सुबह हुई तो कूफे का एक आदमी है जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसने देखा कि 2 बच्चे हैं इंतहाई खूबसूरत, करीब गया, बच्चे कौन हो तुम? कहा जुल्म तो नहीं करेगा? उसने कहा नहीं मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। फरमाया हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे। इन दोनों बच्चों को लेके इब्ने ज़ियाद के पास गया। इब्ने ज़ियाद ने इन दोनों बच्चों को मशकूर दरोगा था, मशकूर उसका नाम था, ये खुशअकीद आदमी अंदर से, उनके हवाले किया। उसे खबर नहीं थी ये बच्चे कौन हैं। इस बलून ने कहा इन्हें गर्म पानी देंगे। कितनी उम्र है? 7 और 9 साल। वक्त पे नहीं खाना नहीं देना। इसने इनको अलग अलग कैद कर दिया। कैद उस कैद में 1 साल गुजर गए। अब अगर रोना चाहते अब मैं लफ्ज़ कहने लगा, खुदा की कसम जब आया ना ये मशकूर खाना देने के लिए, जनाब बड़े बेटे भाई मोहम्मद ने कहा मशकूर एक मैं बात करूं, मुझे खाना ना दे ले जाओ। मैंने आज कितनी मर्तबा इब्राहिम को आवाज दी है, आज आवाज नहीं आई, मैं समझ गया कहीं मार रहा, मुझे मेरा भाई मिला दो। पहले तो वो नहीं माना, उसने कहा नहीं मैंने कई आवाजें दी हैं, मुझे भाई नहीं मिला। तेरा दरवाजा खोल, साल हो गया, शक्ल भी मैं भूल गया, मैं भाई से मिलना चाहता हूँ। जब इसने ताला खोला ना, मोहम्मद जल्दी से जो अंदर आया, बताओ इब्राहिम मुंह के बल लेटे हुए कह रहा या अम्मा हाय या अम्मा कहते अल्लाह अकबर माशाअल्लाह सैयदा पुरसा देना। जब अम्मी की आवाज आई ना लिपट गया भाई। इब्राहिम आंखें खोल, मैं मोहम्मद हो गया। जब आंखें खोली ना, बताऊं
दे देगा। क्यों ना हम इनको तारुफ कराएं कि हम कौन है, इसे पता ही नहीं है कौन है। जो ही ये मशकूर वापस आके बैठा ना, मोहम्मद कहता है कोई बात करें, हमारी बात सुन लेगा। पहले तो इसने कहा नहीं सुनूंगा, उन्होंने कहा नहीं अब ऐसी बात नहीं करेंगे जो तेरे मिजाज के खिलाफ होगी। उसने कहा अच्छा करो, बस कहा ना करो। तो मोहम्मद ने कहा मशहूर अतारिफ मोहम्मद, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आप रोना चाहते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा जो रसूल है उसे जानता। क्या मोहम्मद मुस्तफा को जानता? घबरा के कहता है अना आरिफ हूं होगा नबी जी, मैं उसे जानता हूं, मेरा नबी है। फिर कहा अतारिफ अलिया, क्या अली को जानता? कहा होगा इमामी। बस ये कहना था। अब इब्राहिम ने छोटे ने कहा अतारिफ मुस्लिम अब्न अकील, मुस्लिम इब्न अकील को जानता? चीख निकल गई, कहता मेरा आका शहीद हो गया। फौरन क्या नहनु इब्नाने मुस्लिम इब्न अकील, हम दोनों मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। कदमों में सर रख दिया, जनाबे ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। अल्लाह अकबर। फौरन जाके बेटे घबराओ नहीं, मैंने गलती की, साल कैद में रखा, मुझे खबर नहीं, आज रात आपको मैं मदीने भिजवा दूंगा। अल्लाह अकबर। रात जब आई ना, आई रात इनको 51 अंगूठी दी कि मेरा भाई है कादसिया में, करीबी शहर है, वहाँ जाके अंगूठी दिखा तो आपको मदीने पहुँचा देगा। बेटे से गुलाब से कहा कि इन्हें बाहर छोड़ के हैं, किसी को पता नहीं लगे कि मशहूर के घर से निकले हैं। अल्लाह जाने आधी रात को कैसे वक्त में जो कभी घर से नहीं निकले थे, हाय निकाल के जब ले गया उसने रास्ता बताया कि सीधा रास्ता कादसिया जा रहा है। आप जुमला कहूं, चलते हुए शहजादे रात के अंधेरे में राह भूल गए। सारी रात कूफे के गिर्द और गलियों में घूमते रहे। जब सुबह होने लगी देखा तो कूफे की गली में है, वहाँ एक तालाब था। तालाब, वह तालाब में जो दरख्त होता है, रखना होता है, उसके पत्ते ज्यादा थे। ये दोनों शहजादे ऊपर चढ़ के चिमट कर उन पत्तों में छुप गए। करीब ही हारिस का घर था। हारिस नाम आया याद, जो कातिल है इन बच्चों का। हारिस की कनीज उसी तालाब से या कुएं से जो पानी लेने आई ना, उसने जो घड़ा डाला, अक्स देखा कि दो शहजादे ऊपर चिमटे बैठे हैं। घबरा के कह दिया तुम कौन हो? फरमाया नहनुल यतामा, हम यतीम। आए मुस्लिम अकील के रो के कहती है मेरे साथ चलो, मेरी जो मालिका है वो मोमिना है, तुम्हें मदीने पहुंचा देगी। घर ले आई, जब मोमिना ने देखा कदमों में गिरी, जल्दी जल्दी हाथ धुलाए, चेहरा धुला के, थोड़ा सा खाना खिला के, नहलाने का भी वक्त नहीं मिला, कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिला, कमरे में सुला दिया, ताला लगा के सुला दिया। ये हारिस रात को आया, आके इसने जल्दी से गिर गया उस पर। उसने कहा कहाँ गया था? कहता है मुस्लिम के बेटे फरार हो गए, सारा दिन उन्हें तलाश करता रहा। घोड़ा भी मेरा मर गया है लेकिन मुझे मिले नहीं। बीवी कहती है कितने पैसे मिलेंगे? कहा 2000 दीनार। कहा शर्म नहीं आती, सारी जिंदगी ये खाता है? जनाब रसूल खुदा और जनाब ज़हरा को क्या जवाब दे? आप बातें ना करो, जल्दी करो, खाना दो, खाना दिया, खा के सो गया। इधर सोया, उधर शहजादों के ख्वाब में बाबा आया। रोने जो रोना चाहते हो आप, ख्वाब में आके जनाबे मुस्लिम ने दोनों को गले लगा के कहा शहजादों कल तुमने मेरे पास आ जाना। जब बाबा को देखा ना, चीखें निकल गई दोनों की, गले में बाहर डाल के रोने लगे। जब इस मलून ने आवाज सुनी ना, कहा ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से? बीवी ने कहा कहीं दूर होगा, दूसरा कोई। उसने कहा नहीं
ताला तोड़ के, अब आप मेरी तरफ देखें तो समझ आ जाएगी, ये हाथ मार रहा है ऐसे, जो ही इसका हाथ मोहम्मद के सर पे पड़ा, इसने बालू से पकड़ा, बालू से पकड़ के पूछा कौन है, फरमाया हम तुम्हारे मेहमान हैं। मुस्लिम इब्न अकील के रिवायत में इस मलूम ने ऐसा तमाचा मारा कि जनाब मोहम्मद के दांत टूट गए, मुंह से खून निकला। इतना मारा, मार के सतूनों के साथ इनको बांध दिया, सतूनों के साथ आके लेट गया। सुबह सवेरे इन दोनों बच्चों को लेके जब चला ना दरियाए फुरात की तरफ, ज़ौजा आई, बहुत बचाने की कोशिश की, इस मलूम ने तलवार निकाली। जब ज़ौजा को यकीन हो गया मुझे कत्ल कर देता है, बच्चों के कदमों में गिर के कहती है, जनाब ज़हरा से मेरी शफाअत कर। मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की, मैं बचा नहीं सकी, बीवी शहीद हो गई, बेटे को मार दिया, आए गुलाम को मार के जब आया ना दरियाए फुरात के किनारे पर, शहजादों ने कहा इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दे, बाजार में जाके बेच दे, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। उसने कहा नहीं, फरमाया फिर 2 रकात नमाज पढ़ ले, बस दूसरी रकात से जरूर सजदे